السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ بڑی اہم خبر ہے، بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، پاکستانی میڈیا نے اس کو نظر انداز کیا ہے، لیکن یہ ایکسپوز کرتی ہے مریم نواز کے جھوٹ کو، نواز شریف کے جھوٹ کو، اور یہ ایک گواہی دیتی ہے کہ عمران خان سچی بات کر رہے تھے۔ عمران خان کا جو سٹینڈ ہے وہ سچ پر مبنی ہے، اور جو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار پر بھی جو مڈ سلنگنگ کی گئی وہ بھی غلط تھی۔ یہ جو انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، یہ جو خبر جس پر میں اپنا ویلاگ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کس طرح نون لیگ جھوٹ کی بنیاد پر پولیٹکس کرتی ہے اور کس طرح اداروں پر حملہ آور ہوتی ہے، عدلیہ پر کس طرح حملہ آور ہوئی، کس طرح ججز کو یہ بلیک میل کر رہے ہیں اپنی مرضی کا فیصلہ لینے کے لیے۔ اس میں سارے کردار بے نقاب ہو جائیں گے۔ آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ کس طرح جو سب سے بڑا دعویٰ کرتا ہے اپنا میڈیا آؤٹلیٹ ہونے کا، جنگ اخبار، جو کہ اب نہیں ہے، ایک زمانے میں تھا، یا جیو ٹی وی، وہ کس طرح سے استعمال ہو رہے ہیں اس پرسیپشن بلڈ اپ کرنے کے لیے کہ جناب یہ عدلیہ نے جو نواز شریف کے فیصلے دیے تھے وہ تعصب پر مبنی تھے۔ ایک ہی فوکس ہے اس وقت پوری نون لیگ کا، ان کے حامی میڈیا کا، کہ جناب نواز شریف کے خلاف جو فیصلے کیے گئے وہ فیصلے قانون پر مبنی نہیں تھے، وہ شاید کسی نے انتقام لینا تھا، ان کو اقتدار سے ہٹانا تھا، اس لیے ان کے خلاف یہ مقدمات قائم کیے گئے۔ یہ ساری کوشش اور سازش چلتی رہی۔ اس میں ایک سازش یہ ہوئی تھی کہ رانا شمیم، ایک گلگت بلتستان سپریم اپیلیٹ کورٹ کے سابق چیف جج رانا شمیم، انہوں نے ایک لندن میں ایک بیان حلفی دیا کہ جناب میرے سامنے ثاقب نثار صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کو یہ فون کر کے کہا، الزام لگائے کہ کیس پر انفلوئنس کرنا تھا نواز شریف کا اور مریم کا کیس، ان کو سزا سنوانی تھی، تو اس لیے انہوں نے یہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا اور میرے سامنے یہ بات ہوئی۔ انہوں نے یہ ایفیڈیوٹ دیا۔ جب یہ ایفیڈیوٹ لکھا گیا، بنایا گیا، مبینہ طور پر ریپورٹڈلی نواز شریف کے دفتر میں یہ بنایا گیا، ان کے ساتھ رانا شمیم کی ملاقات کے بعد بنایا گیا، پھر اس کو وہاں پر لندن میں ہی نوٹرائز کیا گیا، اور نوٹری پبلک نے بھی یہ بات بتائی کہ میرے سامنے جس دفتر میں یہ بیان لکھا گیا وہاں پر وہ نواز شریف صاحب کا دفتر تھا۔ مبینہ طور پر یہ بات بھی سامنے آئی۔ پھر اس کے بعد پاکستان میں انصار عباسی صاحب ایک بڑے معزز صحافی ہیں، انہوں نے اس خبر کو بریک کیا کہ جناب یہ ایفیڈیوٹ ہے اور ثاقب نثار صاحب نے یہ سارا کام کیا، عمران خان کے کہنے پر کیا یا کسی اور کے کہنے پر کیا، اور بیسیکلی اس کا مقصد نواز شریف کے خلاف جو کیسز تھے ان کو کرنا تھا، متاثر کرنا تھا، ان کے خلاف سزا لینی تھی پوری۔ اس کے بعد پھر ایک کیمپین چلی، مریم نواز صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی اور یہ کہا کہ اب ثاقب نثار ایک دن عدالت میں اس کو آنا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ یہ اس نے کیوں کیا، کس کے کہنے پہ کیا، اور یہ وزیر اعظم کو نکال دیا گیا اور ثاقب نثار نے نکلوایا، ججز نے سازش کی، اور فلاں 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 وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب جناب یہ کیا ہوا کہ رانا شمیم صاحب نے یہ پروپیگنڈا کر لیا نون لیگ نے، اور یہ پروپیگنڈا کر کے اداروں کے حوالے سے اس طرح کی گفتگو کر کے عمران خان کو ملائن کرتے رہے، تو اس کے بعد اب رانا شمیم صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرا بیان حلفی غلط تھا، میں نے غلط فہمی کی بنیاد پر جج صاحب کا نام لکھا، میں اپنے اس پورے بیان کو واپس لیتا ہوں، انکنڈیشنل اپالوجی، میں اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہو گیا آج کہ جناب اگر آپ نے یہ بیان حلفی واپس لے لیا تو اس کی بنیاد پر جو پروپیگنڈا کیا گیا وہ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اور اب کیا اس بات کی انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ رانا شمیم نے غلط فہمی کی بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں میں نے نام لے لیا، لیکن یہ ایفیڈیوٹ آپ نے نواز شریف کے دفتر میں لکھا، نواز شریف کی مرضی سے لکھا، تو کیا یہ غلط فہمی آپ کے دلوں میں، آپ کے ذہن میں نواز شریف نے ڈالی، یا آپ کو پتہ تھا لیکن آپ اس کے لیے استعمال ہو رہے تھے؟ اب وہ عدالت سے معافی مانگ رہے ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد ہے وکلاء کی، بہت زیادہ لوگ ہیں سوشل میڈیا پر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ رانا شمیم کی معافی کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے، ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنانی چاہیے اسلام آباد ہائی کورٹ کو، جو انویسٹیگیٹ کرے کہ جناب رانا شمیم صاحب آپ نے یہ کیسے سب کچھ کہا، کیسے سب کچھ کیا، اور جو کریکٹر ہیں اس میں جنہوں نے فوری طور پر اس بیان کو، کیونکہ یہ ایک سازش ہے، ایک بیان بنایا گیا، وہ بیان لکھا گیا،
لنڈن میں نوٹری کی گئی نواز شریف صاحب کے دفتر میں. اس کے بعد اس کی ایک کاپی دی گئی جنگ اخبار کو. انصار عباسی صاحب ایک بڑے معزز صحافی ہیں, جنگ اخبار ایک بڑا اخبار ہے, انہوں نے اس کو چھاپا. تمام جو حکومتی بظاہر سمجھے جاتے ہیں حامی چینلز ہیں, انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا, اور اس کی بنیاد پر ثاقب نثار کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی. عمران خان پر جھوٹے الزام لگانے کی کوشش کی گئی کہ تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ تھی وہ تو آئی اسی طرح کی سازشوں کے نتیجے میں تھی, کیونکہ نواز شریف کو نکالنا مقصد تھا, یعنی اس کا کرکس یہ تھا. پھر وہ کیمپین چلتی رہی. اب رانا شمیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں اپنا, مجھے معاف کر دیں, میں یہ اپنا بیان حلفی واپس لیتا ہوں. تو کیا یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے کہ یہاں پر آپ اٹھیں, چاہے کوئی جج ہو, چاہے کوئی سابق چیف جسٹس ہو, چاہے کوئی سابق وزیر اعظم ہو, آپ ایک کیمپین اس طرح کریں کریکٹر اسیسینیشن کی, اور پھر اس کے بعد آپ ختم ہو جائیں, اور وہ جو کریکٹر ہیں جنہوں نے سب کچھ کیا ان تک کسی کا ہاتھ نہ پہنچ سکے. بہت ہی یہ ایک گمبھیر اور سیریس معاملہ ہے. ایک اور بات یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو عمران خان نے بیان, ان کے جو نام تجویز کیے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے, مریم نواز کے بارے میں انہوں نے پچھلے جلسوں میں کہا کہ یہ ریڈیو آکاش وانی ہے. ریڈیو آکاش وانی کیا اینٹی ہے؟ انڈیا کا ریڈیو اسٹیشن ریڈیو آکاش وانی, جو یہ شاید مقبوضہ کشمیر یا اس سائڈ پر وہ قائم, اور جو جب بھی پاکستان کے بارے میں پروپیگنڈے کی بات آتی ہے, جھوٹ کی بات آتی ہے, تو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ریڈیو آکاش وانی جو ہے وہ اس میں استعمال ہوتا ہے. عمران خان نے ان کا جو نام تھا مریم نواز صاحبہ کا وہ لیا کہ جناب یہ ریڈیو آکاش وانی ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ کیونکہ جھوٹ بولتی ہیں. تو اب رانا شمیم صاحب نے جو بیان حلفی اپنا واپس لیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں سارا بیان واپس لیتا ہوں, مجھے معاف کر دیں, میں اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں, اور یہ کسی غلط فہمی سے نام میں نے لے لیا. سارے کا سارا بیان انہوں نے واپس وہ لینے کی بات کر رہے ہیں, معافی مانگنے کی. اس نے نون لیگ کی جو پالیٹکس ہے, جھوٹ پر مبنی جو ان کا پروپیگنڈا ہوتا ہے, اس کو پھر ایکسپوز کیا ہے. مریم نواز ہی وہ خاتون ہیں جنہوں نے پاکستانی چینلز پر یہ کہا تھا انٹرویو دیتے ہوئے کہ لنڈن تو کیا, میری تو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. وہ سب کو یاد ہے, وہ انٹرویو بار بار چلا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ جو اپارٹمنٹس تھے ان کی ملکیت کو بھی مانا گیا, بلکہ ٹرسٹ ڈیڈ بھی جو تھی وہ کیلبری فونٹ اور اس میں مریم نواز کا نام, وہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ پیش ہوئی. لیکن آج یہ جو ساری ڈیولپمنٹ ہے اس نے ایک دفعہ پھر یہ ایکسپوز کیا ہے کہ کس طریقے سے نون لیگ میڈیا کو استعمال کرتی ہے, کس طریقے سے نون لیگ جھوٹے سچے بیان حلفی بنا سکتی ہے, کسی پر الزام لگا سکتی ہے, اور پھر جب موقع گزر جائے تو پھر ایک بڑا آسان طریقہ ہے کہ جا کے جناب آپ معافی مانگ لیں اور واپس لیں آئیں. تو اس حوالے سے ضرورت ہے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن کی, اور لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے. وزیر اعظم, سابق وزیر اعظم عمران خان آج 4 سدہ جا رہے ہیں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہاں پر وہ ایک جلسے سے خطاب کریں گے, بڑا جلسہ ہوئے گا. کیا خطاب کرتے ہیں, تمام نظریں اس پر لگی ہوئی ہیں. کیا کوئی کال دیتے ہیں آج, یا اس حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں آج, وہ جلسہ بہت اہم ہے. وہ ہم انشاءاللہ آپ کو جیسے ہی وہ کو اناؤنس کرتے ہیں, جیسے ہی کوئی بات ہوتی ہے اور کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو انفولڈ ہوتی ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نے